السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ لداخ پر بھارت اور چین کے مابین کشیدگی جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے۔ بھارت کو بڑی شدید ہزیمت جو ہے وہاں پر اٹھانی پڑی ہے، اور اس کے بعد چین اور بھارت کے درمیان جو ہے جرنیلوں کی سطح کے اوپر مذاکرات ہوئے 7 گھنٹے 11 گھنٹے، لیکن چین جو ہے وہ 1 انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یقیناً بھارت کی جو سبکی ہوئی ہے اس کے اثرات اندرونی اور بیرونی دونوں جگہ کے اوپر جو ہے اظہار ہو رہے ہیں، اور اندرونی سطح کے اوپر تو راہل گاندھی نے ان کو سرنڈر مودی تک کہہ دیا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ اب آگے بھی بڑھ رہا ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو کچھ بھارت کا میڈیا کر رہا ہے، اور جس قدر اعتماد، یقین، پختگی اور نڈر طریقے سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے لیے ایک بڑا جگرا اور ایک بڑا حوصلہ چاہیے، اور یہ کام وہی کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ پہنچے ہیں ماسکو، اور ان کے ساتھ جو ہے بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں وہ بھی ماسکو پہنچے ہیں۔ جے شنکر تو ماسکو پہنچے ہیں، ٹرائنگولر ڈائیلاگ تھا اور ظاہر ہے اس میں چین بھی موجود ہے، لیکن جو بھارت کے وزیر دفاع ہیں وہ پہنچے ہیں جو ڈیفنس سسٹم لینے کے لیے، سکھوئی جہاز لینے کے لیے، اور MiG 29 جو ہے وہ کوئی 35 کے قریب یہ جہاز جو ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، اور ان کی ارلی ڈلیوری کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ بھارت جو ہے اپنے عوام کو دکھانے کے لیے اس نے فوجوں کو بھی متحرک کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک میسج جو ہے وہ دو ٹوک چین کی طرف سے بھی آیا ہے کہ بھارت جو ہے کوئی غلطی کرنے سے پہلے سوچ لے، ورنہ حالت جو ہے وہ 1962 سے بھی بری کی جائے گی۔ لداخ کا جو سلسلہ ہے اس میں کچھ ایڈوانٹیج پاکستان کو بھی ہے، اگر چین جو ہے اسی طریقے سے معاملات کو رکھتا ہے، اور وہ جو آگے بڑھا ہے اور جو علاقہ جس کو وہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ اس کا ہے، اس کو وہ مکمل طور پر حاصل کرتا ہے۔ دوسری جانب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کے اندر آبادی کے تناسب کو خراب کرنے کے لیے جس ظلم اور بربریت کی راہ پر گامزن ہے، اور جس طریقے سے نسل کشی کی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے نوجوانوں کو بہیمانہ انداز میں دہشت گردوں کا نام دے کر مارا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے یقیناً آواز اٹھائی جا رہی ہے، اٹھائی جانی چاہیے۔ OIC کا اجلاس بھی ہوا ہے، لیکن کیا پاکستان جو ہے اس حوالے سے اس سے زیادہ جو ہے وہ کون سے آپشنز ہیں جن کو اویل کر سکتا ہے، اور بھارت جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی صورتحال کو خراب کیے ہوئے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چین کا بہانہ ہو اور یہ سارا جو اسلحے کی فراوانی ہے یہ خطے میں جو عدم توازن کو فروغ دے گی، اس کی بھی صورتحال جو ہے وہ کیا ہوگی۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شمشاد احمد خان صاحب، پاکستان کی سفارتکاری کا ایک بڑا نام ہے، پاکستان کے سیکرٹری خارجہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، سینیٹر ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام سہگل صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ شمشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے بھارت اور چین کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر اس وقت بڑی سختی کے ساتھ موجود ہے، لیکن جو اس وقت لیٹرل ڈائیلاگ کی وجہ سے چین کے وزیر خارجہ، بھارت کے وزیر خارجہ ماسکو میں موجود ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ روس جو ہے وہ چین کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، اور چین جو ہے وہ ماسکو کا یہ دباؤ جو ہے وہ قبول کرے گا؟ ندیم، آپ کو اب تک تو اتنا پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ بڑی طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے پر دباؤ نہیں ڈالا کرتی، اور یہ جو ماسکو میں اگر بات چیت ہونے چلی ہے تو وہ بنیادی طور پر چین اپنا موقف جو ہے وہ برقرار رکھے گا، صرف مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ آگے نہ بڑھ پائے، یہ ہوگا۔ اور باقی یہ رہا کہ رشیا کی کیا پوزیشن ہے، رشیا کیا، آپ نے شاید آج بیان دیکھ لیا ہوگا، انہوں نے یہی کہا ہے کہ چین اور بھارت اس مسئلے کو خود حل کرنے کے قابل ہیں، اور یقیناً قابل ہیں بشرطے کہ مودی کو کچھ عقل ہو
اگر مودی کو عقل ہوتی تو آج یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا. آپ کو ندیم یہ بھی پتا ہے کہ جب سے مودی اقتدار میں آیا ہے، 2014 میں آیا تھا، مجھے اس وقت کا یاد ہے کہ دسمبر 2014 میں یہ بنگلہ دیش جا کے اس نے وہاں بڑک لگائی تھی اور بنگالیوں کو یہ کہا تھا کہ دیکھو ہم نے تمہیں آزاد کروایا ہے اور ہم نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے. یہ اس وقت اس نے اپنے آئندہ کا پروگرام بتایا تھا، اور اس کے بعد سے پھر برابر یکے بعد دیگرے یہ اس قسم کی حرکتیں کرتا آ رہا ہے، جس میں بہت پتے کھیلے گئے ہمارے خلاف، ہمارے ساتھ اور ہمارے خلاف. اور اس میں ظاہر ہے کہ حد سے یہ پار کرتا گیا اور اس کو راستہ ملتا گیا، اس کو شے ہوتی گئی، اور اس کے نتیجے میں آج یہ وہاں پہنچ گیا ہے جہاں اس کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. یہ اس لیے گزشتہ اگست سے جب سے اس نے کشمیر کا جو سٹیٹس ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اس وقت سے میں تو انتظار کر رہا تھا کہ کب چین ریئیکٹ کرے گا، اور کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ چین ریئیکٹ نہ کرتا. جو ایریا جہاں اس نے سڑکیں وڑکیں انفراسٹرکچر بنانے کی کوشش کی ہے وہ دولت بیگ ایئر بیس کے لیے، تو وہ چین بڑی تحمل کے ساتھ دیکھتا رہا کہ شاید مودی کو عقل آ جائے، لیکن اس کو عقل نہیں آئی. تو اب یہ اس جگہ پہنچ گیا ہے جہاں مودی اپنے ملک کے اپنے عوام کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو کوئی علاقہ ہی نہیں کیا، جو علاقہ ہے وہ چین کا اپنا ہے. لیکن یہ اون بھی نہیں کر سکتا اگر میڈیا شور نہ ڈالتا. میں آپ کو بتا دوں یہ میڈیا جو ہے نا یہ بڑی ظالم چیز ہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں. یہ جب پیچھے پڑ جائے کسی کے تو چھوڑتا نہیں ہے. تو مودی کو انہوں نے تباہ و برباد کر چھوڑا ہے اس میڈیا نے. میں شمشاد صاحب آتا ہوں کیونکہ انڈین میڈیا جو کچھ کر رہا ہے نا اس نے تباہ و برباد نہیں کیا ہے. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں بڑے اس سے فالو کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، بڑا جگر اور حوصلہ چاہیے. میں نے جیسے شروع میں بھی کہا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹیکٹیکلی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے شارع قراقرم جو ہے اس کو بھی اوور سی کرتا ہے یہ جگہ جو ہے، اس کے بعد سیاچین کی طرف بھی سپلائی لائن ہے. چین جو ہے جس جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے اور جو وہ کلیم کر رہے ہیں، اور ایک آڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جو وہاں پہ اس علاقے کے کانگریس کے کونسلر کی ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بہت مارا ہے، یہ کوئی 135 کلومیٹر اندر آگے ہیں اور وہ اس کو بیچارے کو پکڑ بھی لیا ہے اور معاملات خراب ہو رہے ہیں. ٹیکٹیکلی آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ندیم، اس کی ایک تو بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے نا تھوڑا سا. یعنی انڈیا جو ہے وہ چائنا کی انسرکلمنٹ میں بھی پیش ہے، اور نمبر 2 آپ نے دیکھا کہ ایک وہ جو کواد گروپ ہے اس میں بھی شامل ہے، اور نمبر 3 انڈو پیسیفک پیوٹ بنائی اور پھر بڑکیں بھی ماری. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی اسمبلی میں ان ایڈیشن ٹو یہ 370 کا کر دیا اور ان کو یونین کا سٹیٹس دے دیا لداخ کو، کشمیر کو، اور پھر ساتھ کہا کہ ہم سی پیک کو نہیں چلنے دیں گے. اور مطلب ہے اس حد تک یہ اپنے آپ کو یہ نادانی اور بے وقوفی ہے. دیٹ مینز یو آر انڈر ایسٹیمیٹنگ کہ اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا. ابھی جو سچویشن ہے وہ آن گراؤنڈ تو یہی ہے کہ انہوں نے تقریباً 60 اسکوائر کلومیٹر وہ جو فارورڈ ہائٹس ہیں جو کہ یہ جو گلوان ویلی کو ڈامینیٹ کرتی ہیں، جس سے یہ روڈ گزر کے جاتی ہے دریا کے ساتھ ساتھ دولت بیگ، اولدی اور پھر قراقرم پاس کی طرف، تو اس کو وہ ڈامینیٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ان کو وہ چلنے نہیں دیں گے. تو دیٹ از وائی اس سے جو سٹریکس نیچے آتی ہیں وہ 8 ہیں تقریباً، یعنی وہ نالا نما ویلیز جو ہیں ان میں سے 4 پہ چائنیز کا قبضہ تھا، ابھی 8 کی 8 ان کے پاس ہیں. تو کچھ تو لوگ انہوں نے ان کے مار دیے ہیں، کچھ کو دھکا دے کے سمندر دریا میں پھینکا ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں ابھی 75 مسنگ ہے. تو یہ ایک گراؤنڈ پہ سچویشن ہے. اس کے علاوہ ابھی دیکھیں پیورلی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ یہ دیکھیں تو انڈیا بالکل پریپیئرڈ نہیں ہے کہ وہ چائنا جیسے ایک پورٹنٹ کنٹری کا مقابلہ کرے. وہاں خودکشیاں ہو رہی ہیں، ان کے لوگ فٹیگڈ ہیں، ایگزاسٹڈ ہیں وہاں پہ، اور یہ ویدر بہت ہے، سخت ہے، پلس جو ماؤنٹینز ہیں وہ رف ہیں، اور نمبر 3 لائنز آف کمیونیکیشنز چائنا کی طرف سے بیٹر ہیں اور انڈیا کی طرف سے اس طرح کی نہیں ہے. وہ وادیز ہیں جن کو روکا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ سچویشن. اور آخری پوائنٹ میں یہ بتاؤں کہ انڈیا نے ہمیشہ چائنا کا نام لے کے
کھڑے میکنائزڈ ڈویژن کیے ہیں اور ان کو ڈپلائڈ بھی پاکستان کے خلاف کیا ہے. میں جن صاحب آتا ہوں رہتا ہوں کئی جگہ پہ جی کہ آپ ان ڈویژنز کو ہمالیہ میں نہیں استعمال کر سکتے, تو ابھی یہ میکنائز فورس ادھر نہیں جا سکتی, ماؤنٹین ڈویژن کشمیر سے نہیں نکال سکتے, اور جب ٹرین اس طرح کی بہت مشکل ہو تو وہاں سپیس فار منور بھی نہیں ہوتی ہے. تو میں جنرل صاحب آتا ہوں, ان کی طرف سے نہیں ہے. میں جنرل صاحب آتا ہوں, اس میں اکرام سہگل صاحب یہ فرمائے گا کہ کیا جو شروع میں یہ بات ہوئی چین کی جانب سے کہ آرٹیکل 370 جو ہے اس کو واپس لیا جائے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جنرل صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ چین سے بھارت ٹکرائے گا نہیں اور صرف اب کے مار والی گردان جو وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے, چین اس کے اوپر رہے گا اور اب جو ہے چین بھی ریٹریو نہیں کرے گا اس صورتحال سے, کیونکہ وہ کافی ایسے معاملات میں پیشنس کا مظاہرہ کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح شمشاد صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ٹریگر ہوئی ہے یہ آرٹیکل 370 سے ہوئی ہے. جب آرٹیکل 370 سے انہوں نے یونین ٹیریٹری کے اندر انکارپوریٹ کیا ہے آزاد جموں کشمیر کو اور لداخ کو وغیرہ, تو یہ ایک ٹرائی لیٹرل ڈسپیوٹ کو انہوں اوپر ابھر کے آئی ہے. اور ٹرائی لیٹرل ڈسپیوٹ کیا ہے؟ ٹرائی لیٹرل ڈسپیوٹ یہ ہے کہ لداخ ان اینی کیس 1834 میں جا کے سکھوں نے جا کے اس کو انیکس کیا. سکھ کی جو جنرل تھے مہاراجہ کے کشمیر کے, اس نے جا کے انیکس کیا تھا. 1914 میں جب یہ بات ہوئی تھی برٹش کے ساتھ, ٹبٹ نے اس کو سائن کیا تھا کہ یہ آپ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جو یہ آپ کی سوورنٹی برٹش کی مان گئی تھی. لیکن چائنا نے اس کو کبھی نہیں ایکسیپٹ کیا تھا, کہ چائنا نے بولا کہ ان کی اتھارٹی نہیں ہے, کہ بیکاز نیچرلی ٹبٹ واز اے آٹونومس پروونس آف چائنا ایون ایٹ دیٹ ٹائم. تو نیچرلی ایک ڈسپیوٹ چلی آ رہی ہے. جس طرح جنرل صاحب نے کہا ہے کہ جتنی بھی لائنز آف کمیونیکیشن ہے وہ ہے فرام چائنیز سائڈ انٹو لداخ. اور انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو جب کارگل کی جو تھی, ہم لوگ نے ہمارے ارریگولر فورسز نے جب ریوولٹ ہوئی تھی گلگت میں اور گلگت کو علیحدہ کر دیا گیا تھا کشمیر کی سوورنٹی سے, تو اس وقت بھی کارگل اور لے ہوئے یہ ہمارے لوگوں نے ریگولر فورسز نے کیپچر کیا تھا. اس کو انڈین آرمی نے 1948 میں جا کے ویکیٹ کیا. ناؤ بات یہ ہے کہ خوش قسمتی سے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس پورے علاقے میں کافی پھرتا رہا ہوں آن ہیلی کاپٹر. اینڈ ڈیورنگ 1970 جب میں کراکرم ہائی وے میں چائنیز پیپل لبریشن آرمی سے اٹیچ تھا, جب وہ بنا رہے تھے کراکرم ہائی وے, تو علاقے کو میں نے چپا دیکھا ہوا ہے. یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ ٹرین ہے. جو میجر بات یہ ہے نا کہ آپ جتنی بھی آپ فورسز وہاں لے جائیں گے انڈینز, وہ چین کا مقابلہ وہاں سے نہیں کر سکتے ملیٹریلی, نیومیریکلی یا مٹیریلی, بیکاز چین وہاں پر کوانٹم آف فورسز زیادہ لا سکتا ہے. دوسری بات جو میجر چیز ہے آپ کو ایکلیمیٹائزیشن کی ہے. آپ جا کے وہاں پر آج اٹھا کے ایک سولجر کو کشمیر سے بھی آپ اگر چلے جائیں گے, وہ ہائٹ ایسی ہے کہ اس کو 2-3 مہینے لگتے ہیں ایکسرسائز کی. آپ جائیں نا ذرا سا سیاچن, تو آپ بیس سے جا کے اوپر سب پہ کسی ہائٹ پہ جائیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے. بیس کے کیمپس پر بھی آپ جائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ واک کریں تھوڑا تو آپ کو کیا آپ کی سانس پھولنے لگتی ہے. ایکلیمیٹائزیشن ٹیک سم ٹائم. آبویسلی انہوں نے بولتے نا کہ دے ہیو بٹن آف مور دین دے چو, اور مجھے جو ڈر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیجا وو ہے 1962 کی. 1962 میں بھی انڈین میڈیا نے گورنمنٹ کو ان کی فارورڈ پالیسی کو سپورٹ کیا تھا, تھرو دا چائنیز آؤٹ اور وغیرہ وغیرہ, کافی ایک جنگوازم کی تھی. اور بفور تھنکنگ انڈیا نے چائنیز کو کوشش کیا کہ نکالنے کے لیے آل along the McMahon line from Nefa in the east down to Ladakh in the west. ابھی پرابلم یہ ہے کہ وہ مینی فولڈ وہ جو میڈیا ہے وہ الیکٹرانک میڈیا بھی آ گئی ہے, وہ سوشل میڈیا بھی آ گئی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ انڈین پبلک کو فور دا لاسٹ 5-6-8 سال سے جب سے مودی صاحب آئے ہیں تو بالی ووڈ نے اتنی موویز بنائی ہیں دکھاتے ہوئے زیادہ تر کہ پاکستان کو پسپا کر دیا اور پھر
اور پاکستانیز کو صحیح ہے. پسپا کیا. وہ اس کا اکرام سہگل صاحب وہ تو یہ مذاق بھی بنا ہوا ہے نا کہ وہ کرونا نہ ہوتا تو لداخ کے اوپر بھی ابھی تک بھارت جو ہے اپنی بالی ووڈ کی فوج بھیج کے قبضہ کر چکا ہوتا. میں آتا ہوں اس میں شمشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سٹینڈ آف ہے اب آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ چین جو ہے اس نے جتنا صبر کرنا تھا وہ اس نے کر لیا, بھارت جو ہے مودی صاحب جتنی مرضی فار دی پبلک کنزپشن بڑھ کے مارتے رہیں, چین اب اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. بالکل درست ہے. دیکھیے چائنیز کی ہر چیز میں نوانسز ہوتے ہیں. ان کی جو فارن پالیسی بھی ہے دس از دا موسٹ نوانسڈ فارن پالیسی. وہ کبھی پھڑے نہیں مارتے, بات نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ پالیسی بہت ہمیشہ کیلکولیٹڈ ہوتی ہے. جو کوئی موو وہ لیتے ہیں تو پھر اس کو وہ لاجیکل اینڈ تک لے کر جاتے ہیں. اور اب انہوں نے ایک موو ایک چال چل لی ہے, اس سے پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اور میں بتا رہا ہوں کہ انڈیا کو پتا ہے, مودی کو پتا ہے, لیکن مودی اس وقت پھنس گیا ہے اپنے ہی جال میں. اگر وہاں پر آج میڈیا یہ واویلا نہ کر رہا ہوتا تو مودی اپنے قوم کے سامنے یہ جھوٹ بول چکا ہوتا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, یہ چائنا تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے اور ہمارا تو کچھ نہیں گیا. تو اس وقت پنڈت نہرو نے 62 میں یہ کہا تھا کہ یہ کیا زمین ہے, وہاں تو وہ گھاس بھی نہیں اگتی, تو ہم نے کیا لڑ کے کرنا ہے. تو اس کا بس چلے کہ یہ بھی اسی قسم کی بات کر کے اس پر مٹی ڈال چکا ہوتا. لیکن آج میڈیا جو ہے ہر جگہ وہ نشاندہی کر دیتا ہے کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا. باقی چائنا کا رویہ جو ہے وہ کلیئر ہے, اور چائنا اپنی اس قسم کے جب وہ موو چلتا ہے کبھی بھی پیچھے نہیں جائے گا. اب آپ کے ذہن میں ظاہر ہے کہ یہ سوال یہ ہو رہا ہوگا کہ اب ہمارے لیے کیا ہے, یہ کیا چیلنج ہے, کیا اپرچونٹی ہے. تو میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ چائنیز لینگویج میں جو لفظ ہے کرائسس, یہ مجھے یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا تو پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ چائنیز زبان میں لفظ کرائسس کے 2 کیریکٹرز ہوتے ہیں. ون ریپرزینٹس ڈینجر اینڈ دی ادر ریپرزینٹس اپرچونٹی. تو یہ چائنا کا چونکہ حوالہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نے پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کے الفاظ چائنیز کے حوالے سے بتا دیے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جو موجودہ سچویشن ہے یہ ایک چیلنج بھی ہے اور ایک اپرچونٹی بھی ہے. لیکن اس کو آپ 1962 سے ابھی نہ ملائیے, کیونکہ 1962 میں ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی تھیں, اور وہ اس وجہ سے تھی کہ پریزیڈنٹ ایوب کو بہت سبز باغ دکھا دیے گئے تھے امریکہ کی جانب سے اور برطانیہ کی جانب سے. ڈنکن وہ کیا تھا نام اس کا, ڈنکن سینڈز, اور دوسرا وہ جو تھا ایک ایورل تھا, تو دونوں جو پرانے بندے تھے فارن منسٹر یہ کیا تھے, تو وہ بھجوا کے سارا جو پاکستان کو نیوٹرلائز کروا لیا گیا تھا. آج وہ سچویشن نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ ابھی اس ایریا میں وہ جنگ اس اسکیل کی ہو نہیں رہی ہے. یہ ایک لوکلائزڈ علاقہ ہے, اور میرے خیال میں اکرام صاحب اور جنرل قیوم مجھ سے بہتر جانتے ہیں اسٹریٹجک معاملات. تو میں صرف ایک لے مین کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نیرولی بیسڈ قسم کی ایک ویلی ہے, 2 لائنیں ہیں, لائنز آف ایکچوئل کنٹرول, ان کے درمیان کنٹروورشل ایریا ہے, اور اس ایریے میں سب کچھ ہو رہا ہے. وہ جو ہوتا ہے نا بڑی جنگوں کا جو سین, جس طرح 62 میں چین اور انڈیا کی برابر جنگ ہو رہی تھی, وہ ابھی نہیں ہوگی. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے شمشاد صاحب. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جنرل صاحب, پہلے تو یہ فرمائیے کہ ظاہر ہے آپ 4 دن جب ہوئے تو بھارت کے وزیر دفاع پہنچ گئے ہیں دوڑے 3 دن کے دورے پر ماسکو, اور وہ جو انہوں نے وہاں پہ شاپنگ لسٹ ہے ان کی وہ کافی بھاری ہے, اور ظاہر ہے کہ سامنے چین ہے
اور لیکن جو ہمارے ہاں بھی گفتگو ہو رہی ہے، بعض دفعہ بات ہوتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب چین کو ان کا یہ ڈیفنس سسٹم مل جائے گا، ان کے جہاز وہاں ستمبر اکتوبر میں آئیں گے تو پھر یہ پاکستان کے ساتھ بھی وہ آ جائے گا اس کیفیت میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چین جو ہے یہ اس سارے نظام کے حوالے سے بہانہ ہے، اخیر میں سینگ ہمارے ساتھ ہی اڑنا ہے؟ یا دیکھیں، یہ جو انڈیا رجحان کر رہا ہے نا رشیا کی طرف، ابھی حالات مختلف ہیں. جو پہلے انڈیا اور سوویت یونین کی ایک الائنمنٹ تھی وہ اور وقت تھا جب یہ 71 وار میں بھی سوویت یونین نے ان کی ٹوٹل مدد کی تھی. دوسرا فیکٹر ابھی یہ ہے کہ رشیا جو ہے خود انڈر پریشر ہے امریکہ کی طرف سے، اور اس کی سپورٹ پہ جو ہے چائنا ہے. تو یہ رشیا چائنا ایک الائنمنٹ بھی ہے جو کہ ویسٹ اور امریکہ اس کو ایک اپنی تھریٹ سمجھتے ہیں. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انڈیا فوری طور پہ جا کے رشیا سے چائنا کے خلاف کسی قسم کی مدد وہ اپنی لے سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو بارڈر ہے نا وہ 3488 کلومیٹر ہے انڈیا اور چائنا کا. لیکن جس دن سے انہوں نے لداخ کو ایک یونین ٹیریٹری کہا اور پھر کہا کہ اکسائی چین پہ بھی ہم قبضہ کریں گے یہ وہ، تو دی چائنیز آر آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ ہمارا بارڈر انڈیا کے ساتھ 2000 کلومیٹر کا ہے. باقی جو 1400 کلومیٹر ہے وہ جو لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اس پہ نہ میپ پہ یہ بارڈر ہے نہ زمین کے اوپر یہ بارڈر ہے. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ لداخ جو ہے وہ کشمیر کا حصہ ہے اور کشمیر کا ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اور یہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز اور ان کی جو وعدے ہیں اس کے مطابق جس کے اوپر انڈیا کمیٹڈ ہے وہ یہ کرے گا. تو یہ اس طرح کی سچویشن ہے. ابھی جو فوری طور پہ دوڑ کے جانے سے ان کو کوئی ایسی مدد وہاں سے نہیں ملے گی، اور اگر ملے گی بھی تو یہ ملٹری ہارڈ ویئر کو جب آپ انڈکٹ کرتے ہیں نا تو اس کو ایبزارو کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. ابھی تو دیر از نو میچ بٹوین انڈین آرمی اور پیپل لبریشن آرمی. پیپل لبریشن آرمی کا بجٹ ہے 261 بلین $، اور جو انڈین آرمی کا بجٹ ہے وہ کچھ 66 یا 70 بلین $. ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا آپس میں ایبسولوٹلی کوئی میچ نہیں ہے. میں جنرل صاحب آتا ہوں کیونکہ اس سے ایک دو سوال اور بھی ہیں، میں ذرا جلدی سے اب کوئکلی چلوں گا. اس میں اکرام سہگل صاحب یہ فرمائے گا کہ شمشاد صاحب نے اپرچونٹی کی بات کی ہے، 1962 کی اپرچونٹی واز نیوٹرلائزڈ. اب ایک دفعہ پھر معاملات جو ہیں اسی جگہ پر وہیں پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کے لیے کیا ونڈو آف اپرچونٹی ہے؟ کیونکہ پاکستان جو ہے اس ساری سچویشن میں خاموش ہے، کوئی اس طرح کا تبصرہ نہیں آیا ہے، کوئی اس طرح کے سٹیٹمنٹس نہیں آئے ہیں، میڈیا میں بھی اس طریقے سے اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا گیا. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ شمشاد جیسے ڈپلومیٹ، منجے ہوئے ڈپلومیٹ ہمارے ابھی پینل پر بھی ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں اور ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، جو ڈپلومیٹک فیکٹس ہیں. اب بالکل یہ سچ بول رہے ہیں، بالکل ٹھیک بول رہے ہیں. دیکھیے سچویشن یہ آ گیا ہے کہ چین جو ہے کبھی بھی کوئی چیز نہیں کرتا جس از ناٹ ویل تھاٹ آؤٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ روس ڈیفینیٹلی کوشش تو یہ ضرور کرے گا کہ یہ معاملہ پیسفلی سیٹل ہو جائے، کیونکہ ڈیفینیٹلی، لیکن میں سمجھتا ہوں جو ملٹری ہارڈ ویئر لسٹ لے کے گئے ہیں اس کا کچھ نہیں بنے گا، کیونکہ وہ پھر چین کے لیے چیلنج بن جائے گا. اور ایٹ دا مومنٹ اکنامکلی بھی رشیا ڈپینڈنٹ ہے چین کے اوپر بہت برا، کیونکہ آپ دیکھیں وہ جو آئل یہ وہ کہاں نہیں بیچ سکتا ہے روس، وہ چین کو بیچتا ہے، چین ان سے لیتا ہے، اور باقی بھی ٹریڈ جو ہے کافی کچھ ہے. بات یہ ہے کہ شمشاد صاحب نے ایک ملٹری بہت، دیکھیں میں جنرل صاحب سے ایگری نہیں کرتا کوانٹم آف بجٹ کے ساتھ. بجٹ ڈزنٹ میٹر، واٹ میٹرز از ہاؤ مچ کوانٹم آف فورسز آپ اس جگہ پہ لا سکتے ہیں، اس جگہ پہ لا سکتے ہیں. اور آپ کی وہ کیا ہے، ٹوپوگرافی کیا ہے، آپ کی انوائرمنٹ کیا ہے، آپ کی نارمل انوائرمنٹ کیا ہے، وہ جتنی چیزیں ہیں نا وہ چین کے حق میں جاتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں دو باتیں آ جاتی ہیں. ایک تو چھوڑیں اپنی جگہ وہ ہے ڈسپیوٹ ہے، ٹرائلیٹرل ڈسپیوٹ ہے، اینڈ نیچرلی وہ بائی میکنگ دا آرٹیکل 370 وہ یونین کے اندر وہ ایک انڈیا نے وہ بریک کر دیا ہے انٹرنیشنل نارم، ٹھیک ہے، اس کی چھوڑیں. بٹ
سب سے بڑی بات جب انہوں نے بات کی ایکسائز چین کی اور بات کری سی پیک کی تو ان کی انٹینشن بڑی کلیئر ہے، اور آپ دیکھیں پورے ورلڈ فورم میں وہی بات کر رہے ہیں، اور انفیکٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کو وہ سکھا رہے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کو کیا غرض ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ساتھ؟ یہ جسٹ بیکاز انڈیا ان کو سکھا رہی ہے وغیرہ۔ تو یہ چین آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے انہوں نے بالکل کوئی یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ انڈیا کی کیا گیم ہے؟ اور اگر یہ گلوان ویلی جو ہے ٹھیک ہے، بٹ گلوان ویلی اوور لک کرتا ہے۔ اگر کبھی بھی انٹرڈکٹ کرنے چاہیں کراکرم کو وغیرہ تو گلوان ویلی از اے اسٹیپنگ سٹون کے لداخ کو وہ امیڈیٹلی سیز کر سکتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اینڈ گیم بڑا سمپل ہے۔ اگر جس طرح یہ مودی صاحب کو ایگ آن کر رہی ہے ان کی میڈیا اور ان کی پبلک جو کر رہی ہے، اور یہ ایک تو نزلہ پاکستان پر آئے گا، یہ میں آپ کو بتا کے لکھ کے دیتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے پبلک اوپینین ڈائیورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، ویدر وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ پاکستان کے ساتھ ضرور کریں گے۔ اور آئی تھنک شمشاد صاحب اس کو وضاحت بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا نارمل رویہ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، اگر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اور کچھ کرنا گلوان ویلی تھے تو لداخ ان سے چلا گیا۔ یہ شمشاد صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ ریکگنائز نہیں کرتے، میکموہن لائن کو ریکگنائز کرتے ہیں، صحیح ہے، باقی ٹیریٹری ریکگنائز نہیں کرتے۔ جی میں آتا ہوں اکرام سہگل صاحب۔ شمشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو بات کی، جو اینڈ کے دو لفظ ہیں اکرام سہگل صاحب کے، سی پیک کی انہوں نے بات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بڑا اشارہ کرا کرم ایک بڑا امپورٹنٹ ہے سی پیک کا ایشو۔ بہت مطلب امریکہ کی بلیسنگ کے بغیر انڈیا جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے، اور پھر یو ایس جو ہے وہ انڈو پیسیفک میں اپنے بحری بیڑے بھی بھجوا دے؟ آپ کو یہ کاسمیٹک لگتا ہے یا امریکہ انڈیا کے پیچھے کھڑا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں، جو مودی کی چال تھی اگست 2019 میں 5 اگست والا جو اقدام تھا، وہ امریکہ کی شے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور میں یہ بتا دوں کہ وہ اس کی ایک لاجک ان لوگوں نے ڈسکس کی ہوئی تھی، میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں، اور وہ لاجک یہ تھی کہ جس طرح ٹرمپ کی سوچ تھی کہ وہ آئس لینڈ کو ایک بہت بڑا ٹورسٹ ریزورٹ پر ڈیولپ کر کے رشیا کے خلاف ایک بہت بڑے بیس کے طور پر تیار کرنا چاہتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ فن لینڈ کے لوگ جو تھے، میں فن لینڈ کی بات، میں کہیں آئرلینڈ کہہ گیا ہوں غلطی سے، میں فن لینڈ کی بات کر رہا ہوں۔ فن لینڈ کو انہوں نے کرنا شروع کیا تو فن لینڈ والوں نے مودی کو گھاس نہیں ڈالی، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں کوئی وی آر ناٹ فار سیل۔ تو مودی کی جو سوچ ہے وہ یہی تھی کہ کشمیر کو، اس کو مودی اپنے پلانز کو آگے لے کر چلے، اور یہ عرب شہزادوں سے انویسٹمنٹ مل جائے گی، اس کو ڈیولپ کیا جائے گا، ٹورسٹ ریزورٹ انٹیگریٹ کیا جائے گا ہندوستان میں، اور چین کے خلاف ایک بہت بڑا ایک جوائنٹ قسم کا اڈا کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ تھی بگننگ اس کی۔ چین، آپ کے خیال میں چین کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ میں تو یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چین، مجھے انتظار تھا کہ کب چین ریئیکٹ کرے گا، بلکہ یہ ذرا دیر ہو گئی ہے، لیکن چین کا انٹرسٹ سی پیک میں اتنا ہے، ہم سے زیادہ انٹرسٹ ہے، کیونکہ سی پیک provides an outlet to China into the Indian Ocean، اور یہاں ایک باقاعدہ چائنا کے لیے بہت بڑی اوپننگ ہے جو چین مدت سے دیکھ رہا تھا، اور ہمارے میوچل مفاد میں ہے۔ تو اس وجہ سے سی پیک کے خلاف کوئی بھی سازش ہوگی وہ چائنا کے خلاف سازش ہوگی، اتنی انویسٹمنٹ ہے چائنا کی اس میں۔ تو امریکہ چھوڑ کوئی طاقت بھی آ جائے، اب سی پیک کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور بلکہ ایک سٹیج پہ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، میری سوچ کے مطابق یہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر چائنا کو سی پیک کو آکوپائڈ کشمیر سے بھی گزارنا پڑے تو وہ یہ بھی کر چھوڑے گا۔ میں آپ بتا دوں کہ آکوپائڈ کشمیر کا بھی حصہ لینا پڑ جائے اگر اس کو سی پیک کو گزارنے کے لیے، اور اس کو ہماری سی پیک کے ساتھ ملانے کے لیے، وہ بھی کر چھوڑے گا۔ تو یہ باتیں ہیں،
اور جو سمجھنے والی ہیں دراصل اصل چیز یہ ہے کہ میڈیا میں یہ باتیں اوپنلی اس طرح ڈسکس کی نہیں جا سکتی، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے لوگ ہر چیز پر غور کر رہے ہوں گے. اور ابھی مثلا میڈیا میں ایک آدمی یہ کہتا نظر آیا کہ جی دیکھو ہماری طرف سے کوئی بیان نہیں آیا چین کی سپورٹ میں. یار یہ بات آپ سمجھتے نہیں ہیں. میں میڈیا والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات جس نوعیت کے ہیں یہ بیان بازی پر نہیں ہیں، یہ ایک عملی مینیفیسٹیشن ہے اس تعلق کی، عملی اس جو کا ہے. دنیا میں ٹھیک ہے، کسی اور رشتے کی نہیں. میں شمشاد صاحب آتا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، ذرا اس کو جلدی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس ہو جائیں. اس میں جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اکرام سہگل صاحب بات کر رہے ہیں، کچھ یہ بات کی بھی جا رہی ہے جس طریقے سے لائن آف کنٹرول گرم ہے، جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، جس طریقے سے نشل کشی کی جا رہی ہے اور دہشت گرد قرار دے کے آپ نوجوانوں کو مار رہے ہیں، آپ خواتین کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور اس میں شدت آئی ہوئی ہے. ظاہر ہے پاکستان سے بھی توقعات جو ہیں وہ وابستہ ہیں. ہمارا رد عمل اور یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی خرابی بسیار والا سلسلہ انڈیا کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بین الاقوامی سطح پہ جو موو ہوتے ہیں نا مختلف یعنی ریجنز کے اندر، ان کا لنکیج ڈیفینیٹلی جو انٹرنیشنل الائنمنٹس ہے ان کا ہوتا ہے. یہ اس کھوک سے ہی جنم لیتے ہیں. ابھی جب یہ امریکہ، انڈیا، اسرائیل اور پھر یہ آسٹریلیا، جاپان کی ایک لائن بنی تھی تو آف کورس دین انڈیا کو یہ جرت ہوئی اور ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت جیسے کہا گیا کہ وہ انہوں نے یہ 370 کو ایبروگیٹ کر دیا، 35A کو ہٹا دیا. اور پرپز یہی ہے، جس دن آپ نے ون بیلٹ ون روڈ کا یہ کانسیپٹ دیا ہے چائنا نے، اور سی پیک جو کہ ایک زپر ہے جو کہ لنک کرتا ہے ریڈ سی کو اور پرشین گلف کو ود دی ویسٹرن چائنا، اسی دن سے امریکنز نے تو یہ کہنا شروع کیا تھا کہ آپ نے ریڈ لائن کو کراس کیا ہے. اور ابھی بھی ان کا یہی ویو پوائنٹ تھا کہ آپ جو ہے اس سے کسی طریقے سے بھی اجتناب کریں. تو دیٹ از دی ریزن کہ انڈیا نے، چونکہ مودی ایک ان کا لیڈر ہے جس کی دور رس سوچ نہیں ہے، وہ صرف اس کے اندر ایک حقارت ہے اور وہ اس کے اندر ایک درندگی کا وہ ایلیمنٹ ہے. جیسے گجرات میں 2000 مسلمانوں کو شہید کیا، اور ایک نفرت ہے اگینسٹ مسلمان اور ایک اسپیشلی پاکستان کی. تو اس کو یہ سوٹ کر گیا کہ بھائی ابھی میرے پیچھے ہیں تو میں ادھر چلا جاتا ہوں. لیکن جیسے میں کہہ رہا تھا کہ وہ یہ سوچنے سے قاصر رہا کہ اس کی فال آؤٹ کیا ہوگا اور ریئیکشن کیا ہوگا. جب آپ ایک موو کرتے ہیں بین الاقوامی سطح پہ تو آپ اس کا ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ یہ وار گیم کرتے ہیں کہ کیا ہوگا، ریئیکشن کیا ہوگا اور اس کی کنٹیجنسی پلانز کیا ہوں گے. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بالکل، اور جب چائنا تھوڑی لیٹ آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اکسائی چین کے اندر اپنی فورسز کو اپ گریڈ کر رہے تھے، وہ وہاں ٹریننگ کر رہے تھے، وہ وہاں ایکلیمیٹائزیشن کر رہے تھے، اور ان کا پلان تھا. دیٹ از دی ریزن کہ دے ٹک دیم بائی سرپرائز اور دے پش دیم بیک، اور انہوں نے اپنے جو مقاصد حاصل کرنے تھے، جو پنچ لگانا تھا وہ لگا دیا ہے. اور جو میں بات کر رہا تھا نا ان کے بجٹ کی، دیکھیں جب دو فورسز سامنے آتی ہیں تو پوائنٹ آف اپلیکیشن آف فورس تو تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایک ہوتا ہے طاقت، وہ اس پوری فورس کی فوج کی ہوتی ہے. میں جنرل صاحب آتا ہوں، چائنا کے پاس 350. جنرل صاحب میں آتا ہوں، اکرام سہگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ان دا بیک یارڈ لداخ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ وہ یہ حرکت کرے گا، ڈو یو تھنک کہ ان کے بیک یارڈ بھی اب غیر محفوظ ہو چکا ہے، وہاں پر بھی ان کو اس کیفیت کا سامنا ہے؟ پوری بھارت کے اندر جو ہے ایک اضطراب کی کیفیت ہے، اور جو میں نے جیسے کہا کہ سرنڈر مودی کا بھی ٹرینڈ جو ہے وہ چل پڑا، تو وہ پاکستان کے ساتھ بھی یہ رسک لے گا؟ دیکھیے پاکستان کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گا. اگر ہم اور آپ یہاں پر خیالی پلاؤ میں بیٹھے رہیں تو آپ اس میں، وہ ایک نو ون پوزیشن میں پہنچ گیا ہے، کارنر میں آ گیا ہے. اس کو پتا ہے کہ چین کے ساتھ وہ نہیں جیت سکتا، اس کو پتا ہے کہ چین کے ساتھ وہ کارروائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو اس کے پاس آؤٹ لیٹ کیا ہے؟
پبلک موڈ، پبلک کو چینج کرنا، پبلک کی ڈائیورٹ کرنا، سب سے وہ ایک ہی ان کے پاس راستہ جو فیوریٹ وپنگ بوائے وہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ اسکلیٹ کرے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا. ہمیں کسی اس میں بولتے ہیں نا کہ ایلیوژن میں نہیں رہنا چاہیے، رائٹ. اور ہمیں ریڈی ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر ریٹیلیٹ کرتا ہے جس طرح ہم نے بالاکوٹ کے ٹائم پر بڑے آرام سے لمیٹڈ کیا تھا. دیکھیے شمشاد صاحب نے بتایا ہمارے پاس ایک بڑی سخت اسٹریٹجک بلنڈر ہوئی تھی 1962 میں. اور 1962 میں بلنڈر یہ ہوئی تھی کہ جب پوری چین ہمیں بول رہا تھا کہ آپ اپنے ڈسپیوٹ سیٹل کر لیں اور یہ کریں، ہمیں وہ ایوب خان صاحب کو سبز باغ دکھا کے انہوں نے ہمیں نیوٹرلائز کر لیا اور ہمیں بولا کہ جی بعد میں کشمیر سیٹل ہو جائے گا، یہ ہوگا، ڈنکن سائنس وغیرہ یہ سب ملا کے. لیکن میں آپ سے یہ ضرور بتاؤں گا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اور ہمیں آگاہ کرنا پڑے گا پوری دنیا کو کہ دیکھیں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ جو دیتی. بٹ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ بالکل کلیئر ہے، اگر یہ پاکستان کے خلاف ایکٹ کرتا ہے ابھی اور کسی طرح کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ چین بیٹھا رہے گا؟ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں چین جو ہے یہ ان کے پاس اختیار ہے. انٹرنیشنل نارم وائلیٹ جو کیا وہ انڈیا نے کیا ہے، آرٹیکل 370 اور 35A کو کر کے انہوں نے انڈیا نے کیا ہے. تو آئی تھنک اور دوسری بات میں آپ بتا دوں ویری سمپلی کہ یہاں پر ابھی اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کوشش بھی کرے ایٹ دس ٹائم دنیا کے پینڈیمک کی حالت یہ ہے کہ ان کے لیے بھی تھوڑی مشکلات ہیں. ان کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر ایکچولی نکارا بن کے بیٹھ گیا ہے، تھیوڈر روزویلٹ، جو انفیکٹ ڈرائی ڈاک میں گوام میں بیٹھا ہوا ہے. دوسرے بھی ایئر کرافٹ کیریئرز میں ان کی پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے، تو اور ان کی جو قوت ہے انڈین اوشن میں وہ ایئر کرافٹ کیریئر کے تھرو آتی ہے. تو نیچرلی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا احتیاط ضرور کرنا چاہیے. ہمیں ڈپلومیٹک جو چینل. میں اکرام سہگل صاحب آتا ہوں. شمشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ایک بڑی اسٹرانگ لائن کی کہ اگر سی پیک کے لیے چائنا کو کشمیر کے اندر سے بھی گزرنا پڑا تو گزر جائے گا. اب اس وقت جو بھارت کے اندر کیفیت ہے، ایک بڑا جنگی ماحول جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور جس طریقے سے وہ معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کے اندر وہ چیز جو عقل اور شعور والی بات ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کے اندر بھی ظلم و ستم بڑھائے گا تو پاکستان جو ہے اس کے پاس پھر کیا آپشن ہے؟ ہم اس طرح یہ دیکھتے رہیں گے؟ ندیم، ایسا ہے کہ عقل اور شعور کی بات کی آپ نے، تو میں نے تو بات ہی آج شروع کی تھی کہ مودی کو عقل ہوتی تو آج اس جگہ بالکل نہ ہوتا جہاں پہ وہ کھڑا ہے. ہی از دی موسٹ آئسولیٹڈ مین ان دا ورلڈ. اور یہ بدقسمتی ہماری اس طرح ضرور ہے کہ دنیا بھر میں وہ آئسولیٹڈ ہے، مگر ایک جگہ اس کو اتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے جو میرے لیے بھی حیران کن ہے بلکہ کشمیریوں کے لیے پریشان کن بھی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں ابھی سلامتی کونسل پہ اس کا الیکشن ہوا ہے نان پرماننٹ سیٹ کے لیے. اس کو ریکارڈ ووٹس ملے ہیں، 184 ووٹ ملے ہیں 193 میں سے. لیکن شمشاد صاحب آپ کہتے ہیں ہم بہت کچھ کرتے ہیں، یہاں پہ تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں نا، میری بات سنیے جی، کہ یہ کامیابی اب بھارت کے سفیر کی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے ہمارے سفیر کی. ہاں، یہ ووٹ اس طرح نہیں ملنے چاہیے تھے کیونکہ اقوام متحدہ کے ممبروں کو نہیں بتایا گیا کہ ہندوستان انڈیا میں کیا کچھ کر رہا ہے، کشمیر میں کیا کچھ کر رہا ہے لوگوں کے لیے. اس کی سلامتی کونسل کی جو امیدواری ہے، کینڈیڈیچر ہے، وہ آئین چارٹر کے خلاف ہے. تو بہرحال ہم اب یہ تو بات ہمارے اپنے لوگوں کے لیے ہے، گھر کی بات. میں بات کیونکہ چین کی آپ نے کی ہے انڈیا کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا آج سے 200 سال پہلے ایک شخص تھا جس کا نام تھا نیپولین. اس نے ایک ان اے فلیش آف انٹیوشن ایک پیشین گوئی کر دی تھی 200 سال پہلے چائنا کے بارے میں، اور اس نے یہ کہا تھا دیر لائز اے سلیپنگ جائنٹ، لیٹ ہم سلیپ، فار وین ہی ویکس ہی ول موو دا ورلڈ. تو یہ آج چین جاگ اٹھا ہے اور چین دنیا کو ہلا رہا ہے.
اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ میں بتا دوں کس طریقے سے یہ چائنا اس وقت کھڑا ہو گیا ہے, اس کو روکنے والا نہیں. باقی رہا امریکہ کی بات, امریکہ ٹھیک ہے بہت بڑی طاقت ہے, لیکن وہ ان کے اپنے مسائل اتنے گھمبیر ہو گئے ہیں. وہاں اندرونی طور پر امریکہ کا جو ہے نا ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ کیا ڈیٹیریشن شروع ہو گئی ہے وہاں پہ, تو اندرونی طور پہ کھوکھلا پن شروع ہو جائے گا جب وہاں آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. میں آتا ہوں شمشاد صاحب. جنرل صاحب, جی جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا یہ سوالیہ نشان ہے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہماری سفارتکاری بہت کامیاب ہے, بڑی اگریسو ہے. کشمیر کے اوپر ہم جمعے کو آدھا گھنٹہ کھڑا ہونے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ دیر کے لیے لفاظی کے طور پر سامنے رہتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں. کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں یہی قابل افسوس بات ہے کہ ہم زبانی کلامی بہت کچھ کہتے رہتے ہیں لیکن ہم پریکٹیکلی جا کے ڈیلیور نہیں کر سکتے. ابھی یہ فارن پالیسی کا بھی جو ایشو ہے یہاں بیانات دینے کی بات نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آن گراؤنڈ آپ نے اچیو کیا کیا ہے. آپ دیکھیں OIC کو بھی اس طرح سے ایفیکٹولی کشمیر کے اوپر ہم آگے نہیں لے کے آ سکے. یہاں بیٹھ کے بیان دینے سے یا آپ کا کوئی خط لکھنے سے بات نہیں بنتی. یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کو بھی, اور آپ کے جو ایلچی ہیں وہ مختلف جگہوں کے اوپر جا کے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کا افریقن کانٹیننٹ امپارٹنٹ ہے, ان کو جا کے ایکسپلین کیا جائے کہ یہ دیکھیں کیا حالت ہے کشمیر کے اندر اور ہمیں کس قسم کی مدد چاہیے. تو دیٹ از دی ریزن کہ ابھی سیکورٹی کونسل کا وہ ممبر بنا تو ہمیں تو مطلب ہے کھڑے ہو کے تو وہاں ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا, اور یہ کمپین 6 مہینے سال پہلے شروع ہونی چاہیے. جن صاحب میرے پاس چونکہ وقت اب بالکل ختم ہو گیا ہے. اکرام صاحب لاسٹ 30 منٹس ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ سٹینڈ آف یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہوگا کہ آپ بھارت کی جانب سے کوئی ایک آدھی غلطی ایسی دیکھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں تصادم ہو جائے؟ دیکھیے میں تو شمشاد صاحب کی جو بات ہے نا اس کو فیری فارورڈ کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ لداخ انڈیا کے ہاتھ سے نکل گیا, اور ہو سکتا ہے شمشاد صاحب کی بات بھی سچ نکلے کہ یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے نا وہ آزاد کشمیر, آکیوپائڈ کشمیر, آزاد کشمیر کے تھرو آئے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹائم رائپ ہے. ہمیں جو اسٹریٹجک بلنڈر کی تھی 1962 میں اس کو ریورس کرنا پڑے گا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ شمشاد احمد خان صاحب, بہت شکریہ جنرل قیوم صاحب, بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.